السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا نے چند روایات کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خلافت علی منہاج النبوہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ پر ختم ہو گئی، پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ملوکیت وہ شروع ہوئی، اور حسب معمول اسے بدترین ملوکیت کہا۔ اس حوالے سے مرزا منگول نے جو کچھ کہا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کی حقیقت واضح کریں گے۔ پہلے اس کی بات سن لیں، یہ بحث اس کی ویڈیو میں 41ویں منٹ کے بعد شروع ہو رہی ہے۔ مرزا کہتا ہے، ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی اور مشکات میں موجود ہے۔ اس میں تو الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں رہے گی، اس کے بعد اللہ مجھے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی۔ ابو داؤد کی حدیث پر آگے بات آئے گی انشاءاللہ، لیکن یہ بات بیان کرتے ہوئے مرزا نے مسند احمد کی حدیث 18596 کا جو سکین پیش کیا، اس کا مترجم حصہ مرزا ہی کا لگایا ہوا سکین ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اسے خوب غور سے پڑھ لیں۔ اس میں 30 سال یا کسی بھی مدت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بات ہے کہ نبوت کے بعد جب تک اللہ چاہے گا خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، پھر کاٹ کھانے والی حکومت رہے گی، پھر ظلم کی، پھر خلافت علی منہاج النبوہ آ جائے گی۔ اس روایت کے مطابق یہ بات جو امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بتائی گئی تو آپ خوش ہوئے۔ مرزا بنو امیہ میں سے امیر المؤمنین امیر عثمان اور عمر بن عبدالعزیز، ان کے علاوہ باقی سبھی کو آل فرعون کی طرح قرار دے چکا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ابھی تک مرزا منگول خوش ہے، تو دیکھ لے کہ وہ خود سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ مسند الرویانی جلد 3 صفحہ 360 پر امام محمد بن ہارون الرویانی رحمہ اللہ نے حسن سند کے ساتھ نقل فرمایا، ابراہیم بن میسرہ رحمہ اللہ نے فرمایا، ما رأیت عمر بن عبدالعزیز ضرب انسانا قط، میں نے نہیں دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کبھی بھی کسی انسان کو مارا ہو، الا انسانا شتم معاویہ فضربہ اسواطا، سوائے اس انسان کے جو سیدنا امیر معاویہ پر بدزبانی کرتا تو آپ اسے چند کوڑے مارتے۔ یہی روایت ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ مدینہ دمشق جلد 59 صفحہ 221 پر، امام للکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد اس میں بیان فرمائی، مرزا منگول اگر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ہوتا تو بالکل سیدھا ہوتا، اور اگر اس کی یہی روش ہوتی تو ضرور اپنی پیٹھ لال کرواتا رہتا۔ مرزا اور اس کے مقلدین عقل کریں، اگر سیدنا امیر معاویہ ایسے ہوتے جیسے مرزا سمیت تمام رافضی جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو کیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو معلوم نہ ہوتا جو پہلی صدی ہی کے فرد ہے؟ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کرنے والوں کو کوڑے کیوں مارتے؟ کیا انہیں معلوم نہ ہوتا کہ معاویہ کیسے تھے؟ اور جو روایت مرزا نے پیش کی وہ سیدنا معاویہ کی حکومت کے خلاف قطعا نہیں ہو سکتی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے صلح کر کے حکومت جیسی امانت امیر المؤمنین امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ نمبر 2، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت تک اس صلح پر آپ قائم رہے۔ اور نمبر 3، حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ بھی امیر معاویہ کی وفات تک اسی حکومت کے ماتحت رہے اور اس کے خلاف کبھی کچھ نہیں کہا۔ نمبر 4، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین امیر معاویہ پر متفق رہے، ان کی ماتحتی میں جہاد و فتوحات کرتے رہے۔ اگر یہ کاٹ کھانے والی حکومت ہوتی نعوذ باللہ تو جلیل القدر صحابہ ان پر نہ تو متفق ہوتے اور نہ ہی جہاد و فتوحات کے ذریعے اس کاٹ کھانے والی سلطنت کی وسعتوں کو بڑھانے میں ان کا ساتھ دیتے۔ نمبر 5، امیر المؤمنین امیر معاویہ
رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پورے دور حکومت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع رہا، جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ بات بیان کر چکے ہیں، لہذا اس پر کاٹ کھانے والی حکومت کی حدیث فٹ کرنا مرزا منگول کا مکر و فریب اور جھوٹ ہے۔ ایمی کہانیاں پاندرندہ ہے مرزا منگول۔ آگے مرزا نے سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا، ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ میرے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی۔ پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، 5.5 سال حضرت علی کے اور 6 مہینے حسن ابن علی کے۔ مرزا منگول کی گمراہی کی اصل اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ کوئی ایک روایت لے کر اس سے منمانی کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ نتیجہ نکالتا پھرتا ہے۔ اب مرزا کے نکالے نتیجے کے مطابق سیدنا حسن ان کی خلافت بھی نعوذ باللہ خلافت اعلی منہاج النبوہ ثابت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس روایت میں الخلافہ کو صرف 4 خلفاء راشدین تک محصور و محدود کر دیا گیا، 5ویں کسی شخصیت کا نام ہی نہیں لیا گیا، اور امیر المومنین علی کی خلافت 6 سال تھی، یہ بات بھی صحیح نہیں۔ خود مرزا نے 5.5 سال کہا، پھر اپنی مرضی سے امیر حسن کے 6 ماہ اس میں ایڈ کیے۔ اس کے لگائے اسکین ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، خود ہی دیکھ لیں کیا ان میں کہیں بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ کی خلافت کا ذکر ہے؟ ان تمام طرق میں سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والا راوی سعید بن جمحان ہے۔ یہ دیکھیے اس کا پہلا اسکین سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4646، یہ اس کی طرف سے لگایا ہوا۔ دوسرا اسکین بھی غور سے دیکھیں، سنن ترمذی 2226، یہ اس کا لگایا ہوا تیسرا اسکین مسند ابو داؤد الطیالسی حدیث نمبر 1203، اس میں تو لکھا ہے پھر حضرت علی تک خلافت 30 سال تک مکمل ہو گئی۔ یہ اس کا لگایا چوتھا اسکین مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 37157۔ اس روایت کے 4 اسکینز مختلف کتب سے مرزا نے لگائے۔ مسند احمد سے اس کے 2 طرق ہم بھی پیش کر دیتے ہیں، مرزا خوب غور سے دیکھ لے۔ مسند احمد روایت نمبر 22264، اس میں الفاظ ہیں وخلافت علی 6 سنین، اور خلافت علی 6 سال رہی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ اب مسند احمد سے اس کا دوسرا طریق دیکھ لیں، اس میں سعید بن جمحان کہتا ہے ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم اجده يتفق لهم 30، پھر میں نے خلفاء پر نظر ڈالی تو کسی کو بھی نہیں پایا جو ان 30 سالوں میں ان کے ساتھ ملتا ہو، جبکہ یہ سعید بن جمحان 136 ہجری کو فوت ہوئے۔ دراصل یہ صدوق راوی ہے، اس کی روایات میں تفرد پایا جاتا ہے، محدثین نے اس بات کو بیان کیا۔ مختصر یہ کہ ہم نے مرزا کے اسکینز کے ساتھ 2 مزید روایات کے اسکینز بھی پیش کر دیے ہیں، ان میں خلافت کے لیے صرف 4 خلفاء کے نام ہے۔ اب پہلے مرزا یہ بتائے کہ وہ امیر المؤمنین امیر حسن کی حکومت کو خلافت مانتا ہے یا نہیں، اور اگر مانتا ہے، اور یقیناً مانتا ہی ہے کہ یوٹیوب پر اس کا ایک شارٹ کلپ لگا ہوا ہے فروری 2019 سے، جس کا عنوان ہے 12 خلفاء 12 امام کون ہے، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مرزا کہتا ہے جو شیعہ اس سے مراد 12 امام لیتے ہیں وہ بھی باطل ہے، اس سے مراد جو کنزیکٹو خلفاء لیتے ہیں ناسبی وہ بھی غلط ہے۔ یہ 12 خلفاء قیامت تک پورے ہوں گے، ان میں سے 6 تو ہمیں کنفرم ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز، اور 7واں جو اینڈ پہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ عنہ اجمعین علیہم السلام، یہ 7 تو ہمیں کنفرم ہے۔ تو یہ جو 5ویں اور پھر کافی بعد آنے والے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو چھٹا خلیفہ کہتا ہے، تو جواب دے واضح دلیل کے ساتھ یہ 5ویں اور چھٹے خلیفہ کیسے ہو گئے، جبکہ خلافت تو مرزا کی پیش کردہ روایات کے مطابق رہی ہی صرف 30 سال۔ مرزا پہلے دلیل کے ساتھ اس کا جواب دے، پھر ہم بھی اس پہ انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے۔ لازماً جواب دے کہ اس کی پیش کردہ روایت میں تو 4 ہی افراد پر خلافت مکمل ہونے کی بات ہے، تو 5ویں اور چھٹے خلیفہ راشد کا قائل کیسے ہوا؟ اس کی پیش کردہ روایت میں تو ہے خلافت 30 سال رہے گی، اور یہ 99 ہجری میں بننے والے خلیفہ کو کیسے خلیفہ راشد مانتا ہے؟ انجینئر صاحب، اتنا حساب تو تیسری چوتھی جماعت کے طالب علم چھوٹے سے بچے کو بھی آتا ہے، تو یہ اتنا موٹا حساب آپ کی عقل میں کیوں نہیں آیا؟ آپ کو کیوں نہیں یاد رہا کہ 99 ہجری تک 30 سال نہیں 100 سال بن جاتے ہیں؟ الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں، لیکن مرزا 30 سال پر مصر ہے، تو جواب دے، بابوں کی باتیں نہیں دلیل سے جواب دے۔ پھر ہم پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے منہ موڑنے اور بھاگنے کا ناحق الزام و بہتان لگانے والا مرزا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3455 اور صحیح مسلم کی 4773
کہ یہ روایت سامنے رکھے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کا نظام حکومت ان کے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ نیا نبی لے لیتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یقیناً میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا. وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، اور قریب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کی تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فُبَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، تم پہلے کی بیعت کے ساتھ وفا کرنا، پھر پہلے کی بیعت کے ساتھ وفا کرنا. انہیں ان کا حق دینا، اور تمہاری جو ذمہ داریاں اللہ نے ان پر رکھی ہیں ان کے بارے میں اللہ خود ان سے پوچھے گا. آخر مرزا اس حدیث کو کیوں نظر انداز کر دیتا ہے؟ اہل حدیث کو یہ تہمت دینے والا جھوٹی تہمت کہ بخاری اور مسلم سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. مرزا منگول صحیح بخاری کی اس روایت سے اور صحیح مسلم کی اس روایت سے کیوں منہ چھپائے پھرتا ہے کہ خلیفہ تو کثرت سے ہوں گے، جبکہ صرف 30 سال تک والی روایت لی جائے تو محض 4 ہی خلفاء ثابت ہوتے ہیں. پھر 4 خلفاء، یہ کثرت تو کسی بھی صورت میں نہیں. پھر صحیح بخاری حدیث نمبر 7222 اور صحیح مسلم دارالسلام کی نمبری کے مطابق حدیث نمبر 4705 سے لے کر 4711 تک اس حدیث کے مختلف طرق ہیں. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خلیفہ، یہ امر اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک اس میں 12 خلیفہ نہ گزرے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بات مجھ پہ مخفی رہی، واضح نہ ہوئی. تو میں نے اپنے والد سے پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا یہ فرمایا کلہم من قریش، وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. حدیث نمبر 4706 میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، لوگوں کا یہ امر اسی طرح چلتا رہے گا یہاں تک کہ 12 آدمی ان کے والی بنیں گے. آگے وہی بات کہ میں ایک بات نہ سن سکا تو پھر والد صاحب سے پوچھا اور انہوں نے بتایا. پھر 4707 میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک اور سند نقل کر کے اس حدیث میں ان الفاظ کا ذکر نہیں کیا کہ لوگوں کا یہ امر یوں ہی جاری رہے گا. حدیث نمبر 4708 میں فرمان ہے لا يزال الاسلام عزیزا الى 12 خلیفہ، اسلام 12 خلفاء تک یوں ہی غالب رہے گا. حدیث نمبر 4709 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يزال هذا الامر عزیزا الى 12 خلیفہ، یہ امر 12 خلفاء تک یوں ہی غالب رہے گا. حدیث نمبر 4710 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال هذا الدين عزیزا منیعا الى 12 خلیفہ، یہ دین اسی طرح 12 خلفاء تک غالب و محفوظ رہے گا. یہ احادیث بالکل واضح ہے کہ 12 خلفاء تک یقینی طور پر دین اسلام اسی طرح غالب و محفوظ رہے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرما کر اپنا وعدہ پورا فرمایا. پھر کسی بھی حدیث میں یہ بات نہیں کہ اس کے فوراً بعد مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، لیکن 12 خلفاء تک اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کا معاملہ یقینی ہے. نظریاتی غلبہ تو قیامت تک کے لیے ہے. امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا دور حکومت اور فتوحات سے واقف ہر فرد جانتا ہے کہ اہل اسلام ان کے دور میں غالب رہے. الحمدللہ اہل اسلام ہمیشہ سے روافض اور ان کے ہم نواؤں کو یہ صحیح ترین احادیث پیش کر کے ان کے باطل خیالات کی تردید کرتے چلے آ رہے ہیں. اب مرزا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان واضح احادیث سے اعراض کرتا کس طرح اپنی رافضیت کے دفاع کی ناکام کوشش کرتا ہے، پہلے وہ دیکھ لیں، پھر ہم صحیح مسلم سے اس حدیث کا اگلا طریق بھی پیش کر دیں گے انشاءاللہ. مرزے کے کلپ کا عنوان ہے یزیدی علماء کی 12 خلیفہ پر باطل تعویل کا علمی رد. اس میں کہتا ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4711 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین قیامت تک قائم رہے گا اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے. قیامت تک 12 خلیفے ہوں گے، وہ پہلے میرے دور میں 12 پورے نہیں ہو جانے. قیامت تک دین رہے گا قائم اور ان پر 12 خلیفے آئیں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے، یعنی ایسے 12 خلیفے ہوں گے جن کی پٹ حکومت جو ہے علی منہاج النبوہ ہوگی. وہ 12 خلیفے ہوں گے اور قیامت تک پوری ہونی ہے گنتی. مرزا منگول پر وہ کہاوت صادق آتی ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. باطل ترین تعویل تو خود کی اور الزام لگا رہا ہے اہل علم پر.
ہم اس حدیث کے تمام طرق آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ مرزے کی باطل تعویل کے بعد وہ طریق بھی دیکھ لیں، 4711 اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعہ، قیامت تک یہ دین قائم رہے گا۔ او یکون علیکم 12 خلیفہ کلہم من قریش، یا تم پر 12 خلفاء ہوں گے، سبھی قریش میں سے ہوں گے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے 2 باتیں بیان ہوئی۔ پہلی بات، دین تو قیامت تک قائم رہے گا۔ دوسری بات، تم پر 12 خلفاء ہوں گے، سبھی قریشی ہوں گے۔ لیکن مرزے نے عادت سے مجبور بات بدل کر اپنی مرضی چلاتے ہوئے یہ کہانی ڈال دی کہ قیامت تک 12 خلفاء ہوں گے اور گنتی قیامت تک پوری ہونی ہے۔ حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4711 میں یہ بات تو نہیں کہ 12 کی گنتی قیامت تک پوری ہونی ہے، جبکہ اسی حدیث کے دیگر طرق ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ 4705 میں یہ بات ہے، یہ امر اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک 12 خلفاء نہ ہوں۔ 4706 میں ہے، یہ امر اسی طرح 12 خلفاء تک چلتا رہے گا۔ 4708 میں ہے، 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے گا، اور 4710 میں الفاظ ہیں 12 خلفاء تک اسلام غالب و محفوظ رہے گا۔ لیکن مرزا اپنی رافضیانہ خیالات کے دفاع کے لیے حدیث نمبر 4711 کا معنی و مفہوم بدل کر معنوی تحریف کر گیا، اور تہمت پھر اہل علم پہ ڈال دی کہ انہوں نے باطل تعبیل کی ہے، اور بلا دلیل ان پر ناسبیت کی تہمت بھی لگا دی۔ یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ خلافت صرف 30 سال تک والی بات درست نہیں، بہت سی احادیث اور اجماع صحابہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ امیر المؤمنین امیر معاویہ پر اہل بیت اور صحابہ سب کا اجماع ہو گیا تھا، سبھی نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا، ان کی وفات تک کسی نے ان سے اختلاف نہیں کیا، وہ یقیناً عادل خلیفہ تھے۔ 30 سال خلافت والی روایت کا مرکزی راوی سعید بن جمحان، جس کے بارے میں امام ابو حاتم الرازی نے فرمایا یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، اس کی حدیث لکھی جائے، اس سے حجت نہ لی جائے۔ دیکھیں الجرح و تعدیل جلد 4 صفحہ 10۔ اسی طرح تہذیب و تہذیب میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، قال البخاری فی احادیثہ عجائب، کہ اس کی احادیث میں عجائب ہیں، اور امام زکریا ساجی رحمہ اللہ نے فرمایا لا یطابع علی حدیثہ، اس کی حدیث میں مطابق نہیں کی جاتی۔ اور ابن عدی رحمہ اللہ نے فرمایا روا عن سفینۃ احادیث لا یرویہا غیرہ وارجو انہ لا بأس بہ، اس نے سفینہ رضی اللہ عنہ سے ایسی احادیث بیان کی جو اس کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کی، امید ہے اس راوی میں کوئی حرج نہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکاشف میں فرمایا صدوق وسط، قال ابو حاتم لا يحتج به، درمیانے درجے کا صدوق راوی ہے۔ امام ابو حاتم نے فرمایا اس سے حجت نہیں لی جاتی۔ ایسے راوی کی روایات لے کر مرزا اجماع صحابہ کی مخالفت کرتے، امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے خلاف بکواسات کرتا رہتا ہے۔ اسی دوران میں مرزے نے یہ بھی کہا، آگے سے شاگرد ان کا کہتا ہے کہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں جی خلیفہ تو انہوں نے مان لیا ہوا تھا۔ ابو داؤد میں لکھا ہے کہ وہ خلیفہ نہیں مانتے تھے حضرت علی کو، آپ کہاں سے جھوٹی وکالت ان کی کر رہے ہیں؟ مرزا جی یہی سعید بن جمحان شاگرد تھا جس نے پوچھا تھا یہ سفینہ سے کب ملا، کہاں ملا، کتنے دن تک ساتھ تھا، پہلے یہ تحقیق کر لیتے تو کہانیاں گھڑتے ہوئے کوئی حیا آ جاتی۔ مسند احمد کی روایت 22274، حشرج بن نباتہ کہتے ہیں میں نے سعید سے پوچھا آپ سفینہ سے کہاں ملے، تو اس نے کہا لقیتہ ببطن نخل فی زمن الحجاج فاقمت عنده 8 لیال، حجاج بن یوسف کے زمانے میں بطن نخلہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں 8 راتیں ان کے ہاں مقیم رہا۔ حجاج کی گورنری عبد الملک بن مروان کی حکومت میں شروع ہوئی اور مروان 65 ہجری کو حاکم بنا۔ اس دور میں اگر کسی نے سیدنا علی کی خلافت کا انکار کیا بھی ہو تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ میرے معاویہ نے علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا رضی اللہ عنہما؟ بڑا زور دے کر باطل پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ابو داؤد میں لکھا ہے، ہاں لکھا ہے لیکن کوئی حدیث نہیں بلکہ راوی کی بات، اور وہ بھی سعید بن جمحان جو صدوق ہونے کے باوجود اس قابل نہیں کہ اس کی روایت سے حجت لیا جائے۔ محدثین کی گواہی ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور اس کے تفردات کو لے کر تم رافضیوں کی جھوٹی وکالت کر رہے ہو کہ جی انہوں نے علی کی خلافت تسلیم نہیں کی تھی۔ ہماری وکالت تو امیر معاویہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو پھر ان میں سے کسی سے یہ ثابت کر دکھاؤ ثابت شدہ سند سے کہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ نے خلافت علی کا انکار کیا۔
ابو داؤد والی روایت کے راوی ابن جمحان کا حال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن اس نے بھی کسی صحابی کا نام نہیں لیا۔ آگے جو مرزے نے مسند ابو داؤد، الطیالسی اور مصنف ابن ابی شیبہ سے بدترین بادشاہ والی روایت کوٹ کی، ان سبھی کا راوی یہی ابن جمحان ہے، کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی، اور یہ راوی قابل حجت نہیں جب یہ کسی روایت میں منفرد ہو اور اس کی روایت اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ ثقہ راویوں کے احادیث کے خلاف ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، کتاب و سنت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کرے، ایک دوسرے کو شیئر ضرور